میرے احباب، یہ رقعہ آیا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اوقات صلاۃ و سحری کے بارے میں شرعی صورت سے مطلع کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو اس صورت کی تفصیل میں جانے کے لیے تو ٹائم زیادہ لگے گا، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر میں آپ کو بتا دوں۔ اے میرے بھائیوں، اس میں دو سوال کیا گیا، ایک نماز اور دوسرے سحری۔ تو نماز میں کچھ واضح نہیں ہے کون سی نماز۔ جو پیچیدگی ہے صرف عشاء کی نماز کی نہیں ہے، فجر کی بھی ہے، چونکہ فجر کا جو اسٹارٹ ٹائم ہے نا، جہاں سے بگننگ ٹائم ہو، وہی تو سحری کا اینڈ ہے۔ تو جب سحری کا اینڈ سمجھو گے تو فجر کے وقت کی ابتدا بھی سمجھ جاؤ، لہذا اس سے بھی ہے معاملہ۔ اور نماز عشاء کا تو وہی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ایک بات آج بتا دوں، اگر ٹائم رہا تو دوسری بات بھی بتا دوں۔ وہ بتاؤں جس میں ذرا نماز اور سحری دونوں جوائنٹ ہیں، صلاۃ و سحری دونوں کا معاملہ۔ اے میرے بھائیوں، آج خاص طور سے یورپ اور یورپ میں بالخصوص یو کے میں ڈگریوں کا معاملہ اتنا چل رہا ہے کہ آدمی سنتے سنتے بھی کئی ڈگری بخار اس کو آ جاتا ہے۔ عام آدمی بھی کہتا ہے مفتی صاحب آپ کتنے ڈگری والے ہیں؟ اچھا، وہ میں نے کہا بھائی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میں اہل سنت و جماعت سے ہوں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ایک خادمانہ نسبت رکھتا ہوں، میری ڈگری تو بڑی ہائی ہے الحمدللہ۔ دیکھو میرے بھائیوں، اسلام میں، شریعت میں، قرآن و حدیث میں ڈگری کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ اب فرقان الحق کی طرف سے کوئی حدیث کا بھی گڑبڑ شبڑ بنا کر کوئی ڈال دے تو کہتے ہیں اس میں ہے، تو یہ اس کی دماغی وجہ ہے نہیں۔ قرآن پاک میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، تمہیں اختیار ہے، ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں سحری نہ کرو تو روزے نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب سحری کیسے؟ کیا بات ہے، بلا سحری کے بھی روزہ رکھو۔ سحری کرنا سنت ہے، فی السحور برکات، سحری میں برکت ہے، تصحح فإن فی السحور برکات، سحری کرو۔ یہ واجب اور فرض نہیں ہے سحری کرنا۔ خدا پاک ارشاد فرماتا ہے کھاؤ پیو، کب تک؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگا سے واضح ہو جائے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو سحری کے معاملے میں بعض صحابہ نے اتنا زیادہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک لقمہ کبھی ٹائم کراس ہونے کے بعد آ جائے۔ اور یہاں تو کوئی فکر نہیں ہے، تو بتتا ہے کہ ایک مسجد کے لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں فجر کی، دوسری مسجد والے دکھا کے کھاتے ہیں، اور کچھ ٹیلی ویژن والے بھی وہاں بیٹھ کر تو دکھاتے ہیں، پبلک بھی دیکھے ہم پی رہے ہیں کھا رہے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ صحابہ کے طرز زندگی سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ کس قدر خدا کی خشیت ان کے دلوں میں تھی کہ رب نے فرما دیا ہے سحری اس وقت تک کرو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگا سے ممتاز نہ ہو جائے۔ تو وہ کرتے کیا تھے کہ ایک انگوٹھے میں سفید دھاگا باندھ لیتے اور ایک میں کالا باندھ لیتے، بلیک وائٹ بلیک، تو وہ دیکھتے رہتے، ابھی خوب نہیں واضح ہوگا، پریشان رہتے تھے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور ہم ایسے
اتنے زیادہ پریشانی میں بارگاہ رسالت میں اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ جبریل امین اتنا ٹکڑا وحی کا اور لے گیا من الفجر. یہ سفید دھاگے سے مراد وہ دھاگا نہیں ہے، سفید دھاگے سے مراد ہے فجر، اور کالے دھاگا سے مراد ہے رات، نائٹ، یعنی رات سے فجر ممتاز ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے تو کھانا وانا مت کھاؤ ورنہ روزہ نہیں ہوگا. یہ قرآن پاک میں. اب کب فجر طلوع ہوتی ہے؟ فجر نام کس کا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرما دیا ہے کہ فجر کیا ہے. مشرق میں جو سفیدی ساؤتھ اور نارتھ کے سائڈ میں ہورائزن پر، افق پر نمودار ہوتی ہے، پھر پھیلتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر پھیلتی ہے. وہ جب نمودار ہوئی، جب وہ اسٹارٹ شروع ہوئی، نکلی، تو بس وہ فجر طلوع ہو گئی. اب وہ جب وہ فجر طلوع ہوتی ہے تو سورج چونکہ وہ اپنا چلتا رہتا ہے، تو اس وقت سورج افق سے، ہورائزن سے کتنے نیچے رہتا ہے، یہ پھر اس فن کی، یہ مستقل ایک فن ہے ہیئت اور توقیت کا. اس فن کے ماہرین نے، سائنسدانوں نے پھر اس کی سرچ کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ سورج جب 18 ڈگری نیچے رہتا ہے تب وہ افق پر وہ سفیدی آ جاتی ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جو نارمل دن ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں، اور یہاں بھی ان دنوں میں پریشانی کا معاملہ نہیں ہے. زیادہ پریشانی ہے ان دنوں میں جو سمر کے دن ہیں. کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بی نائٹ، بی نائٹ، یہ کہتے ہیں نا، بی نائٹ، برائٹ نائٹ، جہاں پہ رات آتی نہیں، بس نائٹ کہہ رہے ہیں. اس میں پریشانی ہے. کیا پہلی پریشانی تو یہ ہے کہ سائنسدانوں نے، علم حیات کے ماہرین نے یہ تو متعین کر دیا ہے، لیکن ان دنوں میں وہ سفیدی غائب ہی نہیں ہوتی ہے اور سورج ہورائزن سے، افق سے نیچے 18 ڈگری جاتا ہی نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ جب جاتا ہی نہیں تو اب کیا کریں؟ کھائیں پینا، کیا کریں؟ یہ ہے پیچیدگی اس ملک کی ان دنوں کے لیے. قرآن میں، حدیث پاک میں جو وضاحت ہے، اس وضاحت کی روشنی میں جو سائنسدانوں نے، علم توقیت کے ماہرین نے یا ہمارے فقہاء نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ. تو اب جب 18 ڈگری نیچے سورج جاتا ہی نہیں ہے، سفیدی غائب ہی نہیں ہوتی ہے، تو کیا کرے بھائی؟ تو ہمارے فقہاء نے اس کا بھی حل نکال دیا ہے. امام برزندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اس فن کے امام بھی ہیں اور فقیہ، عظیم فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ایسی جگہوں پہ جہاں پر سفیدی غائب نہیں ہوتی ہے تو صرف سفیدی کا نام فجر نہیں ہے، وہ سفیدی جو مشرق میں ہو اس کا نام ہے فجر. لہذا اگر نارتھ میں ہو یا ویسٹ میں ہو تو اس کا نام فجر نہیں ہے. تو رہتی تو ہے، لیکن یہ دیکھنا ہمیں کہ ایسٹ کی طرف کب جاتی، مشرق میں کب جاتی. تو امام برزندی لکھتے ہیں کہ جب ہاف نائٹ ہو، یعنی سن سیٹ اور سن رائز کو جوڑو، ٹوٹل کرو، اس کو پھر 2 حصے میں ڈیوائڈ کرو. فور ایگزامپل 10 o'clock سن سیٹ ہو اور 4 o'clock سن رائز ہو، تو یہ ٹائم جوڑنے کتنے گھنٹے ہوئے، کتنے آور ہوئے؟ 6. اس کو ہاف کرو
3 घंटे हुए, 3। 10 o'clock सनसेट हुआ, 10 o'clock में 3 घंटे को अटैच कर दो, कितना बजेगा? 1। मसलन फॉर एग्जाम्पल, तो अब जो 1 है ये हाफ नाइट है, और ये सफेदी हो, व्हाइट कलर हो या रेड कलर हो, ये सन के ताबे है, सूरज के ताबे है। तो सूरज होराइजन के करीब से ज्यादा डीप में नहीं जाता है, वो करीब से जब ईस्ट की तरफ जाता है, तो वो जो हाफ नाइट होती है, जहां भी आप खड़े हो और आप सीधे नॉर्थ की तरफ अपना रुख करें, तो एक सीधी लकीर जो निकलेगी ना आपके सर से सीधे नॉर्थ की तरफ, शिमाल की तरफ, तो जहां सनसेट हुआ है और जहां सनराइज हो, उन दोनों का जो बिटवीन बीच वाला हिस्सा वो नहीं बनेगा। तो वहां पर सूरज पहुंचेगा वही हाफ नाइट में, और हाफ नाइट के बाद फिर मुंह होगा वो मशरिक की तरफ। तो जब हाफ नाइट पर आया सूरज, तो अब वो जो सफेदी है पहले ज्यादातर थी वो मगरिब की तरफ, अगर गई भी थोड़ा कुछ पहले मशरिक तो बहुत हल्की। अब हाफ नाइट के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया, हत्ता यतबय्यन, तबय्युन क्लियर हो जाना, वाज़ेह हो जाना, वो इस वक्त हुआ। इसलिए इमाम बरजंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब तक सूरज हाफ नाइट से उधर है, अगरचे सफेदी कुछ ना कुछ मशरिक की तरफ भी है, मगर वो जिधर ज्यादा है वो सफेदी उधर की मानी जाती है, यानी वो पश्चिम मगरिब की तरफ की, वेस्ट की तरफ की वो सफेदी शुमार होगी। और हाफ नाइट के बाद वो सुबह की सफेदी शुमार होगी। ये इमाम बरजंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शरह जर्मनी के हाशिए में तहरीर फरमाया, बहुत वाज़ेह अंदाज में। और हमारे मुल्क के बड़े अजीम मुफ्ती और फन्ने हैअत और तौक़ीद के माहिर तरीन शख्सियत, जिनको हजरत मुफ्ती साहब क़िबला दामत ज़िल्लुल आली ने ज़ियारत भी किया होगा, शायद उनसे और भी कुछ इनके मामलात रहे हों, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफजल हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फैसलाबाद, उन्होंने भी अपनी किताब तौज़ीहुल अफ़लाक में इसी बात को क्लियर किया। और तकरीबन 37 साल पहले, चूंकि 36 साल में ये सर्कल होता है कि पूरा साल घूमता है, रोजा 10-10 दिन हर साल पीछे की तरफ जाता है। 37 साल पहले का टाइम टेबल बनाया हुआ उनका मैनचेस्टर का मेरे पास उसकी काफी मौजूद है, जब कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर मशीन से मौजूद है मेरे पास, इसी हिसाब से बनाया हुआ है। तो ए मेरे भाइयों, जब सहरी का मामला वो एंड हुआ, उसके बाद ही फजर का मामला स्टार्ट हो गया। फजर के वक्त कोई एक लुकमा भी खाएगा, हरगिज हरगिज उसका रोजा इस रोशनी में नहीं होगा। मेरा फतवा वेबसाइट पे भी मौजूद है और यहाँ किताब भी मौजूद है, उधर कोई भाई रखे हुए हैं, इंग्लिश में भी है। और नोटिंगम के कुछ और भी सवालात गए थे, कुछ बदमज़हबों के भी, तलाक़े सलास का उसका भी जवाब उसमें मौजूद है। वो वहां से जाते वक्त खास तौर से जो जवान लोग हैं इंग्लिश वाले, वो जरूर उसको ले लेंगे, इंशाअल्लाह उनको इत्मीनान हो जाएगा। इसलिए ए मेरे भाइयों, जब ये टाइम सहरी का खत्म हुआ, नमाज फज्र का वक्त स्टार्ट हो गया, लेकिन आप खुद जानते हो एहतियात एक चीज है। जैसे खुद हमारे मुल्कों में जहां नॉर्मल दिन है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो सहरी का चार्ट निकलता है उसमें लिखते हैं 5 मिनट 10 मिनट पहले एहतियातन सहरी एंड कर दे, ठीक है जी। ऐसी 5 मिनट 10 मिनट बाद में फज्र की अजान दे एहतियातन, ये एहतियात है। इसलिए ए मेरे भाइयों, इस किस्म के शुबहे ना जहन में लाओ कि तब जब सहरी एंड हुआ तो फौरन क्यों अजान कर देते। अरे कर लो, एहतियात का भी तो तकाजा कुछ है, उसको देखो। एक साहब कहने लगे, बल्कि किसी मीडिया पे कह दिया कि ये कैसे होता है कि एक दिन में ये आधे घंटे का फर्क हो गया।
ٹائم ٹیبل میں سال گزشتہ جو معاملہ تھا نا، ایک دن میں آدھا گھنٹہ اچھال کھا گیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ یو کے میں رہ کے سوچیں گے تھا، پاکستان میں رہ کے سوچیں گے تو ہرگز نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ وہاں 1 منٹ آدھا منٹ سے زیادہ معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے یو پی کا. یہاں ہم قطب شمالی کے قریب ہیں. میں نے ان کو آسان سے جواب دیا، میں نے کہا دیکھو ایک گاڑھا معاملہ میل شمسی جانتے ہو؟ تو کہا شاید یہ لفظ تو پہلی بار سنا. انگلش میں کیا کہتے ہیں بولا رہا؟ انحطاط شمس. وہ انگلش کا لفظ بھی کچھ زور سے بولیے ذرا. یہ تو پہلی بار سنا. میں نے کہا وہ میل شمسی کا کرشمہ ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے. آپ کو اگر سمجھنا آسانی سے ہے تو میں یہ کہتا ہوں جو بھی ویب سائٹ ہو سائنسدانوں کی وہ آپ داخل کیجئے اور نکالیے، دیکھیے اس میں بھی یہ ہے کہ نہیں 20 منٹ 30 منٹ 40 منٹ کا فرق ہے کہ نہیں کچھ دنوں میں. اچھا ایسا ہے. میں نے کہا دیکھ لو نا، ان سائنسدانوں کے ہاں میں نے جا کے کہتے ہیں ویسے ڈالو، اور اس کو آسان سے طریقے میں آپ کو سمجھو کہ سورج چونکہ ڈیپ میں زیادہ جاتا نہیں ہے سن سیٹ کے بعد، تو ویسے کنارے کنارے چلتا رہتا ہے اور 360 ہی ڈگری ہے پورے سرکل میں. تو اب جب اسی ڈیپ میں جاتا ہے نیچے جاتے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ڈگری کا جو مسافت وہ لمبی ہو جاتی ہے. تو اب وہ اتنی دور تک جائے گا. ویسے تو 4 منٹ میں 1 ڈگری طے کر لیتا تھا، اب تو اس کو 8 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. تو اگر 2 درجے کا معاملہ کرو گا، آج یہاں سن سیٹ ہوا، دوسرے دن سن سیٹ یہاں ہوا. سن رائز فور ایگزامپل یہاں آج ہوا، کل یہاں ہوا. اب ہورائزن کے نیچے اتنی مسافت طے کر کے جائے گا تب تو سیٹ ہوگا، وہاں پر اتنی مسافت طے کر کے جائے گا تب تو سن رائز ہوگا. تو اب یہاں اتنے پہلے ہی سن سیٹ ہو گیا، تو اتنی مسافت جتنا کل تھا معاملہ اتنا طے کرنے میں مثلا 15 منٹ لگے، تو آج تو 15 منٹ یا 10 منٹ یا 5 منٹ پہلے سن سیٹ ہو گیا. تو دوسرے دن جو ہے 5 منٹ پہلے سن رائز ہوگا. لیکن اب یہ جو مسافت بیچ والی ہے، کل یہاں سے سن رائز ہوا تھا تو ہم نے کہہ دیا بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پر، آج یہاں ہوا تو ہم نے کہا اتنے بج کے اتنے منٹ. لیکن ہورائزن کے نیچے جو طے کر رہا ہے، جو لمبی مسافت ہو گئی ہے، اس میں ٹائم اس کو اب زیادہ لگ رہا ہے قریب تک آنے میں، کیونکہ سن رائز سے معاملہ نہیں ہے، یہاں ہے سفیدی آنے کا معاملہ. سفیدی آنے کا جو معاملہ ہے، اسی لیے فجر کا وقت لمبا ہوتا ہے. خود ہمارے ملکوں میں بھی دیکھ لیجئے، کچھ ایسے مہینے آتے ہیں کہ فجر کا ٹائم لمبا ہوتا ہے، کچھ ایسے آتے ہیں کہ شارٹ ہوتا ہے. ہاں اتنا ہے کہ جیسے فجر کا ٹائم ویسے مغرب کا ٹائم وہ بھی لمبا ہو جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ رمضان والے معاملے میں تو آپ کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے. اگر کسی بھائی کو کوئی شبہ ہوگا تو ہم سے وہ رابطہ کر سکتا ہے. مفتی صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی سے ہمارے دارالفتہ کا نمبر بھی لے سکتا ہے. منڈے ٹو فرائیڈے ہم بیٹھتے ہیں 5 till 8، شام کو 5 بجے سے 8 بجے تک. اور ویسے وہ کتاب بھی لے لیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک اس میں اطمینان ہو جائے گا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں ارے صاحب، ایک صاحب کہنے لگے بھائی یہ نیا نیا معاملہ، نئی نئی بات آتی ہے، ہائے ہم تو 10 سال سے اسے کر رہے تھے، اب یہ کیسے معاملہ. میں نے ان کو پیار سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو نئی بات نہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، غلطی آپ سے ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں، کوئی فرشتہ ہے. یہ بتاؤ میں نے جو ٹائم ٹیبل ایک پیش کیا، آپ 10 سال کی بات کرتے ہو، میں 37 سال پہلے کا ٹائم ٹیبل پیش کر رہا ہوں. بتاؤ اس کو کیوں فالو کرتا بھائی. ایک صاحب کہنے لگے ارے وہ بھی تو عالم ہے جنہوں نے وہ بتایا. میں نے کہا میں ان کے علم کا انکار نہیں کرتا ہوں، ہاں اتنا پورے وثوق کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ میرے فتوے پر ایسے اکابر کی تصدیقات ہے کہ ہزاروں ہزار مشائخ ان کے قدموں پر اپنا سر رکھتے، ان کی تصدیقات موجود ہیں. میں نے کہا کہ جو بھی علماء ہیں، جو بھی اس قسم کے معاملات بتاتے ہیں، میں یہاں حاضر ہوں،
میں کوئی پیر فقیر تو نہیں ہوں مگر دین کا خادم ہوں، حاضر ہوں۔ بعض لوگ فون پہ دھمکی بھی دیتے، میں نے کہا بھائی اس کی بات نہیں کوئی، میں بات وہی بتاؤں گا جو شریعت کی بات حق ہے، جو میں نے اپنے بزرگوں سے ڈسکس کر کے جو میں یقین کی منزل میں پہنچ چکا ہوں وہی بتاؤں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق صاحب رضوی دامت ظل العالی کو، پیرزادہ صاحب کو، مولانا قاسم صاحب کو، اور ایسے علماء ربانیین کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہوئی تو بے دون خوف لومت لائم انہوں نے حق کا اعلان کیا۔ میں نے کہا ایسے اگر کوئی لوگ ہیں، جھگڑا کرنے کا نہ میرے اندر نہ اس کی طاقت ہے اور نہ میرا یہ مزاج ہے، کوئی بھی ہو وہ میرے پاس تشریف لائے یا مجھ کو اپنے پاس بلائے، میں اس کے سامنے اپنی باتیں رکھوں گا، وہ اپنی باتیں رکھیں۔ ہاں ہاں کرنے کی ضرورت نہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں۔ اگر وہ ذرا سا بھی ان کو کوئی خلش کہیں رہ جائے، کوئی تشنا معاملہ رہ جائے، اس کی ذمہ داری میری۔ اے میرے بھائیوں، 11 مہینہ اگر کھا کے پیٹ نہیں بھرا ہے تو ایسے پیٹ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کم سے کم 1 مہینے کی حرمت کا خیال کرو، 1 مہینے کی حرمت کا خیال کرو۔ ائمہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، ایسی جگہوں سے ان کے پاس استفتاء گیا کہ جہاں پر سن سیٹ ہوا اور اتنے ہی ٹائم ملا کہ یا تو مغرب کی نماز پڑھیں اور یا تو پھر سحری کریں یا کچھ کھائیں ورنہ فجر طلوع ہو جائے گی، تو ان ائمہ نے فتویٰ دیا کہ دیکھو کھانا کھاؤ، کیونکہ کھاؤ گے نہیں تو روزہ کیسے رکھو گے؟ 30 دن کا روزہ بلا کھائے ہوئے 2 دن ابھی نہ کھاؤ تو اندھیرا چھا جاتا ہے صاحب۔ تو ایسا کرو، کھانا کھاؤ اور مغرب کی نماز اتنے ٹائم میں ختم ہو گئے ٹائم تو مغرب کی قضا کرو، یہاں سے فرمایا۔ اور یہاں تو ہم کو اچھا خاصا ٹائم مل جا رہا ہے۔ ایک صاحب آئے کہ موسیٰ صاحب وہ اصل میں ٹائم بڑا شارٹ ملتا ہے، تراویح ہو۔ میں نے کہا بھائی روزہ بچانا ضروری کہ تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ یا اصل تنزل میں نے کلام کیا، تراویح سنت ہے، روزہ فرض ہے اور اہم ترین فریضہ ہے، کس کو تو کرے گا؟ اور سن، یہ ایکسکیوز جو ہے یہ بڑا بیکار قسم کا ہے۔ دیکھو تم کو اگر یہاں تو الحمدللہ مل جا رہا ٹائم، ہر جگہ ہم نے جائزہ لے لیا، یہاں تک کہ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ میں وہاں ٹائم اور کم رہتا ہے، مگر وہاں کا بھی جائزہ ہم نے لے لیا، تراویح بھی قاعدے سے پڑھ سکتے ہیں اور سحری بھی قاعدے سے کر سکتے ہیں، مگر نہ بھی ایسا معاملہ ہو تو میں نے ابھی آپ کو فقہا کا اور ائمہ کا فتویٰ سنایا۔ اس لیے اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، میں سب سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے۔ بعض لوگ تو ایسے صاحب کہ حرام و حلال کا معاملہ ہوتا ہے، ہم سے تو بعض لوگ فون کر کے مسئلہ کوئی پوچھتے ہیں کہ ہم کو اسے ٹی وی پر دینا ہے، کبھی آن لائن بھی بتایا تو ایک صاحب یہ ہمیں سر آنکھوں پر ہے، کتابوں کی بات سر آنکھوں پر ہے، لیکن کچھ جو ہے حکمت ہوتی ہے مسئلہ۔ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حرام و حلال میں حکمت، ایسی حکمت پر اللہ کی لعنت۔ الحلال بین والحرام بین، یہ معاملہ کلیئر ہے، یہاں حکمت کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں یہ اپنے مونچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے کسی دنیاوی مفاد کو سدھارنے کے لیے اس قسم کے بے تکے پہلو نکالنا، ایسے لوگوں کو میری طرف سے یہ ہدایت ہے کہ خدا کا خوف دل میں رکھے۔ ایک دن حساب کا ہے، اس قسم کی لفاظیوں سے کام نہیں چلے گا۔ جب حساب کا دن آئے گا ساری لفاظیاں سب اندر رہ جائیں گی۔ خدا کے واسطے بندگان خدا کی عبادات کا اہتمام کرو اور اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماشاءاللہ۔ دیکھیے آپ حضرات گھبرائیے گا کہ نماز کا معاملہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، خاص طور سے ہمارے کچھ بوڑھے بزرگ بیچارے، ابھی امام صاحب نہیں آئے۔ دیکھو یہ جماعت کا ٹائم ہم اپنی سہولت کے لیے فکس کر لیتے ہیں، آج رات تو ایسے جاگنے کی، ہاں یہ منظم من السما نہیں ہے،
ٹائم کنفیوز کر لیتے ہیں. اور یہ جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ آج تو مبارک رات ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین کی بات، دین کی نالج ایک لمحہ اگر آپ نے حاصل کیا تو پوری رات کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اور یہاں آپ ایک نہیں، یہ تو حضرت مفتی صاحب قبلہ کے صدقے میں ایک نہیں، کئی ایک دین کی باتیں آپ سن رہے ہیں، تو کئی راتوں کے نفلی ثواب کو آپ ویسے اکٹھا کر رہے ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے ایک پوائنٹ کی طرف یاد دلایا. ابھی یہ گزشتہ سنڈے کو گرین وچ لندن، جو دنیا کی مانی ہوئی رصدگاہ ہے، وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، وہاں کے کچھ لوگوں نے، کچھ درد لکھنے والے لوگوں نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا ایک ہوٹل میں. تو حضرت کو بھی دعوت دیا، پیرزاد صاحب کو بھی دعوت دیا، ہم کو بھی دعوت دیا، اور بھی کچھ لوگوں کو دعوت. کافی علماء تھے، کمیٹی کے ذمہ داران کچھ تھے، فائلیں لے لے کے بھی کچھ لوگ تھے. تو جناب ہمیں تو بڑی مسرت بھی ہوئی اور بڑی زیادہ ہمیں جو تھکاوٹ تھی راستے کی وہ سب ختم ہو گئی. اگرچہ ہماری شریعت سے اگر کوئی سائنس ٹکرائے، ہم شریعت کو فالو کریں گے، سائنس کو فالو نہیں کریں گے. آپ کے سامنے ایسے فور ایگزامپل موجود ہیں کہ آج سائنسدانوں نے کچھ کہا اور 10 سال کے بعد کچھ کہا، 5 سال کے بعد کچھ کہا، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت وہ ہے کہ وہ اٹل ہے صبح قیامت تک. سبحان اللہ. ہم اس لیے نہیں اس میں شرکت کیے کہ صاحب چلے ہم ذرا پروف لے آئیں. نہیں، ہمارا پروف ہماری شریعت ہے، ہمارے ائمہ دین ہیں. ہم تو گئے اس لیے صرف تاکہ اتمام حجت ہو جائے. صاحب گئے وہاں اسکرین پر اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے پورا سب دکھایا، ہر پوائنٹ کو، یہ وہ سب. لوگوں نے سوالات بڑے ہی اہم سوالات کیے، اس کے جوابات بھی دیے رائٹنگ میں. پھر اس کے بعد میں اس نے اتنا بھی کلیئر کیا کہ نارمل دنوں میں جو اسٹرونومیکل ٹوائی لائٹ ہے، یعنی جو وائٹ کلر کی لائٹ ہے، جس کے نارمل دنوں میں ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے احناف کے یہاں، حنفیوں کے یہاں، وہ انہوں نے کلیئر کیا اور ان کی تحریر میں ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ 18 ڈگری پر. اس کے پہلے جو ریڈ کلر کی لائٹ ہوتی ہے جسے شفق احمر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کلیئر کیا کہ وہ 12 ڈگری پر ڈوب جاتی ہے. اس کے پہلے بھی ایک لائٹ رہتی ہے جس کو دھندلا پن رہتا ہے، وہ 6 ڈگری پر ڈوب جاتی ہے. 6، 12، 18، 6 ڈگری کا فرق. اور انہوں نے اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ ان دنوں میں وہ سفید لائٹ ایسٹ کی جانب کب مانتی ہے سائنس کب کلیئر کرتی ہے کہ وہ وائٹ کلر رات میں ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف چلی گئی، وہ کب مانتی ہے سائنس؟ اس نے کلیئر کیا کہ ہاف نائٹ سے. جب ہاف نائٹ سے وہ لائٹ ایسٹ کو گئی، مشرق کو گئی، اسی کا نام تو فجر ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہ اس نے بھی کلیئر کیا. تو مجھے حیرت ہوئی کہ امام فقیہ علامہ برزندی رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے پہلے کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں جو کہ آج یہ سائنس 100% وہی بات بول رہی ہے. یہ بھی کتنی اچھی بات ہے. ہمارے جن احباب کو وہ ویب سائٹ چاہیے تو میرے نمبر پر وہ فون کریں گے تو میں وہ لنک بھی دے دوں گا، اور وہ جو ان کے مواد ہیں وہ آپ کے ای میل پر میں سینڈ بھی کروا سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے. ارے میرے بھائیو، اخیر میں یہ بات کہتا ہوں، یہ چیز اوٹ والی نہیں ہے، نہ نوٹ والی ہے. بعض بھائی لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہاں پر جو ہے کتنی مسجدیں ہیں، اچھا کتنی 15 والی ہیں، کتنی 18 والی ہیں، اور کتنی 12 والی ہیں.
میں نے کہا کہ ووٹنگ کرا رہے ہو کیا؟ پاکستان کا الیکشن ہے، یہ حکم شریعت ہے الیکشن نہیں چلتا۔ ووٹ دینے والے ذرا دماغ کو ذرا سامنے رکھیں اور جوڑ کے بیٹھیں۔ اور ہم نے تو اس میں اتنی کوشش کی، میں تو ایک کمزور آدمی، میں نے اتنی اس میں کوشش کی کہ جناب مہینے تک قریب میں مختلف پہاڑوں پر اور اس پہ میں رات بھر چلتا رہا، دیکھتا رہا، چونکہ کچھ لوگ ایکسکیوز کر رہے تھے کہ صاحب ایسا مشاہدہ کر لیا جائے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے بزرگوں نے جو مشاہدہ کر دیا ہے اس مشاہدے تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، بس ہم مقلد ہیں، مقلد غیر مقلد نہیں ہیں، ہاں بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ان کا صرف ذرا خاموش کرنے، میں نے کہا چلو بھائی تھوڑا کوشش کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی سے راستے پا لیں۔ تنہا میں نہیں جاتا تھا، 2-4 علماء کو، لوگوں کو لے کے میں جاتا تھا، رات بھر پہاڑ میں نے کہا نہیں بھائی کہاں جا رہی ہے روشنی، کدھر جا رہی ہے؟ اس لیے اوٹ پھوٹ کا بھی معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے اور اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے میں ہمیں کسی عار اور شرم سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔